الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ خلاصۃ النحو کی تیسری ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ تیسری ویڈیو کے اندر ہم الدرس الثالث تیسرا سبق جو ہے وہ اس کو پڑھیں گے۔ اس سبق کے اندر نکیرہ اور معرفہ کے حوالے سے ہم پڑھیں گے۔ کہتے ہیں کہ جس اسم سے معین چیز سمجھی جائے اسے معرفہ کہتے ہیں، جیسے زید، اور جس اسم سے معین چیز نہ سمجھی جائے اسے نکیرہ کہتے ہیں، جیسے حجر۔ زید جب کہا جائے گا تو اس سے معین چیز کیسے سمجھی جائے گی؟ ایک معین شخص کا نام ہے زید، تو جب ہم زید کہیں گے تو معین ایک شخص جو ہے وہ ہمارے ذہن میں آئے گا کہ یہ شخص جو ہے اس کا نام لیا گیا ہے۔ زید کے علاوہ کسی اور کا نام لے لیں آپ کے جو سامنے آپ کے پاس جو موجود شخص ہے اس کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو وہ معین چیز ہے تو وہ معرفہ ہوگی۔ اور اگر ہم حجر کہیں تو دنیا میں کوئی بھی پتھر حجر ہو سکتا ہے۔ خاص حجر کو ہم حجر نہیں کہیں گے۔ جب کسی خاص حجر خاص پتھر کی بات ہوگی تو پھر اس کے ساتھ ہم کیا کریں گے وہ انشاءاللہ آگے ہم پڑھتے ہیں۔ لیکن جب صرف نکیرہ کے طور پر حجر کہا جائے گا تو اس وقت حجر سے مراد کوئی پتھر، ایک پتھر، یعنی نکرہ کا ترجمہ یوں کیا جاتا ہے نا، کوئی پتھر یا ایک پتھر، ٹھیک ہے۔ اچھا، معرفہ کیا اقسام بیان کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں معرفہ کی 7 اقسام ہیں۔ اچھا، یہ 7 اقسام جو ہیں معرفہ کی ہیں، اس کے علاوہ سارے کے سارے اسماء جو ہوں گے وہ نکرہ ہوں گے، یہ اسماء جو ہوں گے وہ معرفہ ہوں گے۔ پہلی قسم بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اس میں ضمیر معرفہ کی پہلی قسم ہے، وہ اسم جو متکلم، مخاطب یا غائب پر دلالت کرے۔ تلفظ کو ذہن میں رکھیے گا، وہ اسم جو متکلم ہے، متکلم نہیں ہے، اسی طرح مخاطب ہے، مخاطب نہیں ہے، اسی طرح غائب کا تو تلفظ درست پڑھ لیتے ہیں لوگ، لیکن متکلم کو متکلم اور مخاطب کو مخاطب کہہ دیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ اس پر دلالت کرے اسے ضمیر کہتے ہیں۔ متکلم پر دلالت، مخاطب پر دلالت اور غائب پر دلالت کا کیا مطلب ہے؟ متکلم کسے کہتے ہیں، غائب کسے کہتے ہیں اور مخاطب کسے کہتے ہیں، آگے ضمیروں کے سبق میں اس میں بالتفصیل وضاحت آئے گی۔ متکلم کا مطلب ہوتا ہے جو کلام کر رہا ہے اس کو متکلم کہتے ہیں۔ مخاطب کون ہوتا ہے؟ جس سے آپ کلام کر رہے ہیں۔ اور غائب کون ہوتا ہے؟ جو متکلم اور مخاطب کے علاوہ ہو وہ غائب ہے، بھلے وہاں موجود ہو۔ تکلم کے اندر جب ہم بات کر رہے ہوں گے اس وقت متکلم اور مخاطب کے علاوہ جو بندہ ہوگا اس کو ہم غائب کہیں گے، وہ بندہ ہو یا چیز ہو، وہ بھلے موجود ہو آپ کے پاس، لیکن آپ اس کے بارے میں جب بات کریں گے تو آپ غائب کا لفظ ہی استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر میں اپنے بارے میں بات کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں آنا، تو میں سامنے بیٹھا بندہ اس کے ساتھ بات کرتا ہوں تو انتا، تو، اور ہوا کے ساتھ بات کرتا ہوں وہ، تو وہ سے ضروری نہیں ہے کہ وہ دور ہو، قریب ہو، اس کا پیچھے تذکرہ گزرا ہو، موجود ہو یہاں پر، لیکن متکلم اور مخاطب نہیں ہے تو وہ غائب ہوگا۔ جیسے انگلش میں فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن ہوتے ہیں، بعین ہی اسی طرح سے متکلم، مخاطب اور غائب ہوتے ہیں۔ تو جو متکلم، مخاطب اور غائب پر دلالت کرتا ہے اس کو کہتے ہیں ضمیر۔ اچھا، ضمیر کا دوسرا نام مضمر بھی ہے، دواد سے پڑھیں یا زواد سے پڑھیں، ضمیر پڑھیں یا ضمیر پڑھیں، مضمر پڑھیں یا مدمر پڑھیں، مضمر بھی ضمیر کا ایک نام ہے۔ مضمر کہیں یا ضمیر کہیں مطلب ایک ہی ہے۔ فائدہ، اس میں ضمیر کے علاوہ باقی ہر اسم کو اس میں ظاہر یا اس میں مظہر کہتے ہیں۔ یعنی جب کہا جاتا ہے کہ فاعل اس میں ضمیر ہو، فاعل اس میں ظاہر ہو، تو فاعل اس میں ضمیر، فاعل اس میں ظاہر سے مراد کیا ہے؟ اس میں ظاہر ہو، یہاں اس میں ظاہر ہونا ضروری ہے، یہ بات کی جاتی ہے، تو مراد کیا ہوتا ہے اس میں ظاہر سے؟ اس میں ضمیر کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی اسماء پائے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے اس میں ظاہر کہلائیں گے۔ اسم علم، دوسری قسم اسم علم ہے، کہتے ہیں وہ اسم جو کسی شخص یا کسی جگہ یا کسی چیز کا خاص نام ہو، جیسے بکرن، بکر بندے کا نام ہو، مکہ شہر کا نام ہے، النحو، نحو ایک خاص علم کا نام ہے۔ تو خاص علم کا نام جب نحو ہوگا تو اس وقت یہ نحو علم ہوگا۔ ویسے نحو علم نہیں ہے، نحو کا معنی مثل ہوتا ہے، نحو کا معنی طریقہ وغیرہ ہوتا ہے، تو جب یہ طریقہ، طرف، مثل اس کا معنی ہوگا تو اس وقت یہ علم نہیں ہوگا۔ جب یہ
علم نحو کا نام ہوگا، یہ علم نحو جو ہم پڑھ رہے ہیں اس نحو علم کا نام ہوگا، اس وقت اس کو ہم علم کہیں گے۔ مکہ کو مکہ تب کہیں گے، مکہ علم تب ہوگا جب اس شہر کا نام مکہ ہو۔ بکر جو ہے اسی طرح سے یہ بھی کسی شخص کا نام ہوگا تو علم کہلائے گا۔ اس کے علاوہ دیگر بھی جتنے شہروں کے نام ہیں، کمپنیوں کے نام ہیں، سارے کے سارے اعلام ہوتے ہیں۔ ہم جب بولتے ہیں تو کسی اور پر وہ لفظ نہیں بول سکتے۔ مثال کے طور پر ہم کسی ایک خاص کمپنی کی بات کر لیں، اگر سیمسنگ ہے، موبائل کی کمپنی ہے، تو ہم سیمسنگ کمپنی موبائل کی اسی پر بول سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی موبائل کی کمپنیاں ان پر سیمسنگ بول سکتے ہیں؟ نہیں بول سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کمپنی کا یہ علم ہے، کسی اور کے لیے نہیں بولا جا سکتا۔ تو علم جو ہوتا ہے وہ کسی شخص، جگہ یا کسی چیز کا خاص نام ہوتا ہے جو اس کے علاوہ کسی اور چیز پر نہیں بولا جاتا۔ اچھا، اس میں اشارہ، وہ اسم جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، ہاذا، ہذہ، ذالک، تلک وغیرہ۔ ہاذا کا معنی یہ، ہذہ کا معنی یہ مؤنث، ہاذا مذکر کے لیے، ذالک کا معنی وہ مذکر، اور تلک وہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے وغیرہ۔ اس میں موصول جو اپنے وہ اسم جو بعد والے جملے سے مل کر کسی جملے کا جز بنتا ہے، وہ اسم جو بعد والے جملے سے مل کر کسی جملے کا جز بنتا ہے اس کو اسم موصول کہتے ہیں۔ اسم موصول کے لیے یہ تعریف انہوں نے بیان کی ہے، لیکن وہ اسم جو بعد والے اسم سے مل کر کسی جملے کا جز بنتا ہے، مطلب یہ کہ اس کے بعد ایک ایسا جملہ آتا ہے جو اس کے لیے صلہ بنتا ہے، لیکن بشرطے کہ وہ موصوف صفت نہ ہوں، کیونکہ اگر موصوف صفت ہوں گے تو نکرہ کے بعد جملہ ہے تو وہ بھی اس کی صفت بنتا ہے، اور نکرہ کے بعد جملہ ہے وہ اس کی صفت بن کے پھر وہ جملے کا کسی نہ کسی جملے کا جز بنتا ہے۔ تو اس صورت میں کیا آپ نکرہ کو اسم موصول بولیں گے؟ ایسا نہیں ہے، یہ معرفہ ہوگا، اس کے بعد جملہ آئے گا، وہ جملے سے مل کر موصول اور صلے کی صورت میں پھر یہ جا کے کسی جملے کا کسی اور جملے کا یہ جز بنے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے لیے اس کی پہچان نہیں ہم بیان کر پاتے، ہمارے پاس اس کی پہچان چند صفات کی صورت میں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کل مجھے ایک شخص ملا تھا، آج میں اس شخص کے بارے میں جانتا نہیں ہوں، اور جو میرا مخاطب ہے وہ بھی شاید جانتا ہے یا نہیں جانتا، قطع نظر اس سے میں نہیں جانتا اس کے بارے میں، چند صفات مجھے معلوم ہیں، بیانی اس کا عالم وغیرہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں وہ جو ہمیں کل ملا تھا نا وہ مجھے آج پھر ملا ہے۔ یہ وہ جو مجھے کل ملا تھا، اس میں جو استعمال ہوا ہے اردو زبان کے اندر یہ اسم موصول ہے۔ یہی ہم عربی کے اندر کہیں گے الذی لقانی، جو ہمیں کل ملا تھا، جو مجھے کل ملا تھا شخص، وہ لقیت الجوم، آج بھی میں اس سے ملا ہوں۔ تو الذی لقانی وہ شخص جو مجھے کل ملا تھا، ٹھیک ہے، یہ جملہ جو ہے یہ الذی موصول ہوگا، اور اس کے بعد جو جملہ آ رہا ہے وہ اس کا صلہ بنے گا۔ تو موصول اور صلہ جو ہوتا ہے، یہ بھی موصول جو ہوتا ہے اس میں موصول یہ معرفہ کے قسم میں سے ہے۔ اس کے لیے الذی، اللتی، اللذانی، اللذینی وغیرہ کافی سارے اسماء موصول استعمال ہوتے ہیں۔ اسماء موصول قرآن پاک میں کثیر مقامات پر استعمال ہوا ہے۔ معرف باللام، اچھا اس کو معرف باللام لوگ پڑھتے ہیں، یہ معرف نہیں ہوتا، معرف ہوتا، عرف یعرف تعریف، تعریف مصدر سے معرف اسم مفعول کا صیغہ۔ معرف باللام، معرف باللام کس کو کہتے ہیں؟ وہ اسم کے جس کے شروع میں الف لام ہو، جیسے الکتاب۔ اب کتاب کا معنی کیا تھا؟ کوئی کتاب، دنیا میں کسی بھی کتاب کے لیے آپ بول سکتے ہیں کتاب، لیکن جب الکتاب بولیں گے تو خاص کتاب کی بات ہوگی۔ مثال کے طور پر میں نے کہا کہ ایک کتاب ایک شخص کو ملی، جب میں نے کہا نا ایک کتاب ایک شخص کو ملی، تو ایک کتاب نکرہ ہے۔ پھر میں نے کہا کہ اس شخص نے اس کتاب کو پڑھا، جب میں نے کہا نا اس شخص نے اس کتاب کو پڑھا، اب یہ کتاب جو ہے یہ معرفہ ہو گئی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ پہلے میں تذکرہ کر چکا، جب میں نے ایک کتاب کا دنیا میں سے کسی بھی کتاب کے بارے میں خیال آ سکتا تھا کہ کوئی سی بھی کتاب ہو سکتی ہے، جب میں نے کہا نا اس کتاب کو اس شخص نے پڑھا، تو اس وقت جو اس کو ملی ہے نا کتاب، اسی کتاب کو اس شخص نے پڑھا ہے۔ اب ہم الف لام کے ساتھ اس کو لے کے آئیں گے۔ الف لام کب لایا جاتا ہے، کیسے لایا جاتا ہے، اس کی وضاحت بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آگے۔ تو الف لام لانے کی کون کون سی صورتیں ہو سکتی ہیں، زیادہ وضاحت تو بلاغت میں ہوگی، لیکن بہرحال نحو میں بھی کچھ آگے جا کے بحث ہم کریں گے۔ تو کتاب کا معنی کوئی کتاب، ایک کتاب، الکتاب کا معنی ایک خاص کتاب۔ معرب بالاضافہ، وہ اسم جو معرفہ کی طرف مضاف ہو۔ یہ جو اوپر انہوں نے 5 صورتیں پانچ قسمیں بیان کی ہیں، ان 5 قسموں میں سے کسی ایک قسم کی طرف مضاف ہو، وہ اس میں ضمیر کی طرف بھی مضاف ہو سکتا ہے،
اس میں علم کی طرف بھی مضاف ہو سکتا ہے، اس میں اشارہ کی طرف بھی مضاف ہو سکتا ہے، اس میں موصول کی طرف بھی مضاف ہو سکتا ہے، اسی طرح معرف باللام کے ساتھ بھی مضاف ہو سکتا ہے۔ معرف باللام کی طرف مضاف ہو، معرف اس میں موصول کی طرف مضاف ہو، یا اس میں اشارہ، اس میں علم، یا اس میں ضمیر کی طرف مضاف ہو، ان سب صورتوں کے اندر معرف بالاضافہ کہلائے گا۔ یہ بھی معرف ہے، معرف نہیں ہے، معرف بالاضافہ کہلائے گا۔ تو وہ اسم جو معرفہ کی طرف مضاف ہو اس کو معرف بالاضافہ کہتے ہیں۔ جیسے کلام زیدن، اب کلام زیدن کے اندر قلم معرفہ ہوا ہے، زید پہلے ہی معرفہ تھا، زید تو علم ہے نا، زید جب علم ہے کسی شخص، خاص شخص کا نام ہے تو زید تو پہلے ہی معرفہ تھا، قلم کی جب اضافت زید کی طرف ہوئی تو زید نے قلم کو بھی معرفہ کر دیا۔ مثال کے طور پر لفظ قلم کو ہم اکیلے کو بولتے ہیں تو دنیا میں کسی بھی قلم کے بارے میں ذہن میں آ سکتا ہے کہ یہ دنیا میں کوئی سا بھی قلم ہو سکتا ہے، لیکن جب ہم نے کہہ دیا نا کہ زید کا قلم تو اب دنیا کے تمام قلم نکل گئے، فقط زید کا قلم رہ گیا۔ زید کا قلم ہو گیا تو خاص ہو گیا، معین ہو گیا نا، جب معین ہو گیا تو معرفہ ہو گیا۔ معرف بالندا، وہ اسم جس کے شروع میں حرف ندا ہو، جیسے یا رجلو۔ معرف بالندا کے بارے میں ذہن میں رکھیے گا، معرف بالندا تب ہوگا جب کسی نکرہ پر حرف ندا داخل ہو، کسی نکرہ پر حرف ندا داخل ہو تو وہ معرف بالندا بنے گا۔ اگر معرفہ پر حرف ندا داخل ہوگا تو معرفہ تو پہلے معرفہ ہے، اس پہ معرف بالندا ہم نہیں کہیں گے، وہ ندا کی وجہ سے معرفہ نہیں ہوگا، وہ پہلے ہی معرفہ ہوگا۔ مثال کے طور پر یا زید، یا رجل کے بجائے یا زید کہہ دیتے ہیں تو یا زید جب کہیں گے تو اس وقت وہ پہلی معرفہ ہے۔ یہ یا رجل آپ کہہ رہے ہیں کہ رجل نکرہ کو کیسے پکار سکتے ہیں، ہو سکتا ہے ایسے۔ مثال کے طور پر ہم کوئی شخص جا رہا ہے اور اس شخص کا ہمیں نام معلوم نہیں ہے تو ہم آواز دیں، اگر اس شخص کو بلانا چاہے تو ہم کیا کہیں گے؟ بھائی صاحب، بات سنی ہوگا۔ جب ہم یہ بات کہیں گے تو اس شخص کا ہم نے کیا کوئی علم بیان کیا؟ نہیں، بلکہ اس کو ایک اپنے لغت کے اعتبار سے ایک نکرہ اسم کے ذریعے سے ہم نے اس کو پکارا ہے، لیکن جب پکارا ہے تو ایک خاص بندے کو بولا ہے، دنیا میں جتنے بھائی صاحب ہیں سب کو نہیں بولا ہم نے، تو معین شخص کو پکارا ہے تو وہ معرفہ ہو گیا۔ اسی طرح سے عربی زبان میں اگر بولا جائے گا تو یا رجل، اب یا رجل جو ہے یہ ایک خاص معین شخص کے لیے بولا جائے گا، تمام اشخاص کو ایسا نہیں بولا جائے گا۔ جس خاص شخص کو ہم پکار رہے ہیں اسی شخص کے لیے یا رجل بولا جائے گا، تو پھر معرف بن ندا ہو جائے گا۔ آخر میں تنبیہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ معرفہ کے علاوہ باقی تمام اسماء نکرہ ہوتے ہیں۔ عبدن، کوئی بندہ، مؤمن، کوئی مومن، طفل، کوئی بچہ، رجل، کوئی شخص۔ اس کے ساتھ اس کی مشق ہے، اس کو بھی کرتے جائیے ساتھ میں۔ پہلے نمبر پر کہہ رہے ہیں کہ جس اسم سے معین چیز سمجھی جائے اسے نکرہ کہتے ہیں، اور جس اسم کے شروع میں لام ہو اسے معرف باللام کہتے ہیں۔ جس اسم سے معین چیز سمجھی جائے اسے نکرہ، جس چیز سے معین چیز سمجھی جائے اسے معرفہ کہتے ہیں۔ پہلے کی کریکشن ہو گئی۔ دوسرا، جس اسم کے شروع میں الف لام ہو اسے جس اسم کے شروع میں لام ہو، ٹھیک ہے، اس کو درست کر لیجئے، جس اسم کے شروع میں الف لام ہو اسے معرف باللام کہتے ہیں۔ اچھا، 3 نمبر، جو اسم مضاف ہو اسے معرف بالاضافہ کہتے ہیں۔ جو اسم معرفہ کی طرف مضاف ہو اسے معرف بالاضافہ کہتے ہیں۔ صرف مضاف ہونے والے اسم کو معرف بالاضافہ نہیں کہتے، ہو سکتا ہے نا نکرہ کی طرف مضاف ہو تو وہ تو نکرہ مخصوصہ بن جائے گا، وہ معرفہ تو نہیں بنے گا۔ جس اسم کے شروع میں یا ہو صرف وہی معرف بندا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے جس اسم کے شروع میں حرف ندا ہو وہ معرف بندا ہوتا ہے، یا ضروری نہیں ہے، یا کے علاوہ دیگر بھی 4 حروف جو ہیں وہ ان میں سے بھی کوئی آ جائے تو تب بھی معرف بندا ہوگا، 5 حروف ندا ہیں۔ نکرہ اور معرفہ کو الگ کیجئے، نیز معرفہ کی قسم بھی متعین کیجئے۔ جامعاتن، یہ نکرہ ہے، الذین، یہ معرفہ ہے، موصول سے ہے، ہم ضمیر ہے، معرفہ ہے، عمر علم ہے، معرفہ ہے، استاذ نکرہ ہے، الدرس معرف باللام ہے، معرفہ ہے، الجنت معرف باللام ہے اور معرفہ ہے، نحن ضمیر ہے، معرفہ ہے، قلم ولدن، لڑکے کا قلم، کسی لڑکے کا کوئی قلم ہے، یہ نکرہ ہے۔ اچھا، ذالک، یہ معرفہ ہے اور اس میں اشارہ ہے، عثمان، یہ معرفہ اور علم ہے، باب نکرہ ہے، بیت نکرہ ہے، غلام زید معرف بالاضافہ ہے، رمان انار، یہ معرفہ ہے، نکرہ ہے، حلو میٹھا نکرہ ہے، ھذا، یہ معرفہ ہے، اس میں اشارہ ہے، علی، علی نام ایک شخص کا، اگر علی سے مراد کسی شخص کا نام ہے تو معرفہ ہے، اور علی عالم ہونے کی وجہ سے، اور علی اگر صفت کا صیغہ ہے تو اس صورت میں یہ نکرہ ہے۔ تلکا،
تل کا اس میں اشارہ ہے، یہ بھی معرفہ ہے۔ ثمرن پھل، دنیا میں کسی بھی پھل کو ثمر بول سکتے ہیں، نکرہ ہے۔ شجرن درخت، کوئی سا بھی درخت ہو سکتا ہے، نکرہ ہے۔ یا نبی، نبی تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن یا نبی جب کہا، یا کے ساتھ ہم نے ندا کی تو نبی خاص ہو گیا، تو معرفہ ہو گیا، معرب بھی ندا ہے۔ کتبن، ایک کتاب نہیں، کتابیں بہت ساری، جتنی بھی کتابیں ہوں گی تو ساری کی ساری نکرہ ہی، تو کتبن نکرہ ہے۔ آنا، میں، یہ بھی معرفہ ضمیر ہے، اس میں ضمیر ہے۔ تو ہمارا سبق اختتام کو پہنچا۔ کچھ الفاظ کے معنی اس میں سے رہ گئے ہوں۔ جامعہ یونیورسٹی کو بولتے ہیں، اللہ دینا ہم، عمر استاد، درس سبق کو بولتے ہیں، جنت باغ کو جنت کو بھی بولتے ہیں، قلم و والد لڑکے کا قلم، عثمان باب دروازہ بیت گھر کو کہتے ہیں، کمرے کو بھی کہتے ہیں، غلام و زید زید کا غلام، رمان انار کو، حل میٹھے کو، علی جن بلند کو بھی کہتے ہیں، اور علی علم بھی ہوتا ہے لوگوں کا، ثمر پھل کو کہتے ہیں، شجر درخت کو کہتے ہیں، کتب کتابیں، آنا یہ ضمیر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کسی قسم کا بھی کوئی سوال ہو تو وہ ڈسکرپشن میں دیے ہوئے نمبر پر واٹس ایپ کے ذریعے سے آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔